اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث طیبہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا، ان میں سے 4 آدمی ایسے ہوں گے جنہیں اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ 4 آدمی، 4 لوگ ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا شخص وہ عالم دین، باعمل عالم دین، جس نے علم حاصل کیا اور اس پہ عمل کیا، یہ سب سے پہلا خوش نصیب ہے جسے اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور دوسرا وہ حاجی جس نے اپنا حج اللہ کے احکام کو بجا لانے کے لیے اور بغیر کسی شخص کو تکلیف دیے، بغیر کسی کو گالی گلوچ نکالے اس نے حج کیا، اللہ رب العزت اسے بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے میدان جنگ میں شہادت حاصل کی، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا شخص یہ بھی کل قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور چوتھا شخص وہ سخی جس نے حلال ذرائع سے اپنی کمائی اور اس کمائی کو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی ریاکاری کے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور چھپ کر کے اللہ کی راہ میں اس نے اپنا رزق خرچ کیا ہوگا۔ یہ سخی کل قیامت کے دن اسے بھی اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو ان 4 کو جب جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا تو وہ آپس میں لڑنے لگیں گے، جھگڑنے لگیں گے۔ ایک کہے گا میں جنت میں پہلے جاؤں گا، دوسرا کہے گا میں پہلے جنت میں جاؤں گا، تیسرا کہے گا میں پہلے جنت میں جاؤں گا، چوتھا کہے گا میں پہلے جنت میں جاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کرو، جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کرو کہ کون سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ تو دوستان مکرم، حضرت جبریل علیہ السلام آئیں گے اور وہ شہید اس سے پوچھیں گے کہ تو بتا کس وجہ سے تو سب سے پہلے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ تو وہ بتائے گا میں نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا، اس لیے میں سب سے پہلے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اس سے پوچھیں گے مجھے یہ بتا اس شہادت کا رتبہ، اس کی شان کے بارے میں تمہیں بتایا کس نے تھا؟ ہائے ہائے، تمہیں بتایا کس نے تھا؟ تو عرض کرے گا کہ مجھے تو ایک عالم دین نے بتایا تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرمائیں گے پھر استاد کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر تمہیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا استاد پہلے جائے گا۔ تو پھر حاجی سے پوچھا جائے گا، پھر اسی طرح سخی سے پوچھا جائے گا۔ تو دوستان مکرم، پھر جس وقت اللہ کے وہ بندہ جس نے علم حاصل کیا ہوگا، عالم دین ہوگا، باعمل ہوگا، حضرت جبریل علیہ السلام اسے کہیں گے کہ جا تو جنت میں سب سے پہلے جانے کا حقدار ہے۔ یہ عالم دین، یہ باعمل عالم دین، یہ رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا، باری تعالیٰ اس سخی کے رزق کی وجہ سے میں نے علم حاصل کیا تھا، اس نے پیسہ دیا تھا، اس نے میرے کھانے پینے کا خیال رکھا تھا، مجھے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کتابیں خرید کے دیتا تھا اور ہمارے مدارس میں یہ خرچ کرتا تھا، یا اللہ یہ اس کے مال کی وجہ سے میں نے علم حاصل کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ عالم دین سچ کہتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے یہ سخی جنت میں جائے گا۔ تو دوستان مکرم، آج آپ غور کریں ذرا، آج ہم اپنا پیسہ، کتنا پیسہ جناب من ہم اپنے بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں،
سکول بنا رہے ہیں، کالجز بنا رہے ہیں، اور یونیورسٹیوں میں ہم اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ دوستان مکرم، خدا را یہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، یہ طلباء کل قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ کام آئے گا تو ایک عالم دین، مدارس کے بچے، مدارس کے عالم دین، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ کل قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے، التجا کریں گے، باری تعالیٰ اس نے میرے خرچے کا ذمہ اٹھایا تھا، اس نے مجھ پہ خرچ کیا تھا، اس وجہ سے میں نے دین کا علم حاصل کیا، اس وجہ سے میں عالم بنا۔ تو دوستان مکرم، یہ مدارس ہمیں باعمل عالم دین عطا کرتے ہیں۔ خدا را ان مدارس کا خیال کریں، ان مدارس پہ خرچ کریں، اور علماء پہ خرچ کریں، جتنے بھی علماء ہیں ان پہ خرچ کریں، جتنے بھی ائمہ مساجد ہیں، ائمہ کرام ہیں، ان پہ خرچ کریں۔ کیوں ان پہ خرچ کرو گے؟ کل قیامت کے دن یہیں عالم دین، یہیں ائمہ مساجد رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، باری تعالیٰ میرے پاس رزق نہیں تھا، انہوں نے مجھے پیسہ دیا، انہوں نے مجھ پر خرچ کیا، اس وجہ سے میں اپنی زندگی آسانی سے گزار سکا، اور اس وجہ سے میں عالم بنا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جتنے بھی جن لوگوں کو تو نے رزق عطا کیا ہے اور حلال رزق عطا کیا ہے، ان سب کو علماء پر اور مدارس پر، دین کے مدارس پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔